بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، پارہ 23، سورہ الزمر، رکوع 1، آیات نمبر 1-2۔ سورہ زمر مکی صورت ہے، 75 آیات اور 8 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ السبا وقبل سورۃ المؤمن، حالت جموعی میں 39ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 59ویں نمبر پہ ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط واضح ہے کہ فی السابق ذکر القرآن ابتداءً وفی هذه السورة ایضاً، وضع تسمیہ اظہر ہے کہ آیت نمبر 73 میں الزمر کا لفظ آیا ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ اخلاص فی العبادت، فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اور الا للہ الدین الخالص اس کے مآخذ ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین العزیز الحکیم کی طرف سے نازل ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹیک ٹیک نازل فرمایا ہے بالحق، حق کے ساتھ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تکذیب مت کرو۔ اللہ تعالی غالب ہے، سزا ملے گی، اور حکیم ہے، مہلت میں مصلحت ہے۔ عذاب میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس مہلت میں، اس تاخیر میں مصلحت ہے، شاید کوئی ایمان لے آئے۔ لفظ دین کا معنی بئی مقام عبادت اور طاعت ہے، جو تمام احکام دینیہ کو شامل اور متناول ہے۔ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا گیا کہ الا للہ الدین الخالص، مخلصا لہ الدین، کہ اللہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، جس میں غیر کا کوئی عنصر شامل حال نہیں ہوگا، شرک، ریا کا شائبہ شامل نہ ہو۔ دوسرا جملہ الا للہ الدین الخالص ہو، یہ تاکید ہے ماقبل کی کہ اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اخلاص کا مستحق نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض اوقات کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کرتا ہوں یا کسی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ لوگ میری تعریف بھی کرے، میرے ثنا خوانی بھی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو۔ اور پھر آیات مذکورہ پر استدلال فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، کذا فی القرطبی۔ قرآن کریم کے
متعدد آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا حساب گنتی سے نہیں ہے بلکہ وزن سے ہوتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آیت مذکورہ میں بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کے قدر اور وزن بقدر اخلاص ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کمال اخلاص بدون کمال ایمان کے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اخلاص کامل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی کو نفع کا مالک سمجھے اور نہ کسی کو ضرر کا مالک سمجھے، نہ اپنے کاموں میں کسی غیر اللہ کو متصور کرے، اور نہ عبادت و طاعت میں اللہ کے بغیر کسی غیر کو شریک اور صحیح متصور کرے۔ البتہ غیر اختیاری وساوس اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو حق و ایمان کی معیار ہے، حق کی بھی معیار ہے، ایمان کی بھی معیار ہے، آمنوا کما امن الناس، فرمایا فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے، اور صحابہ کرام جو مسلمانوں کا صف اول ہے، ان کے اعمال اور ریاضات کی تعداد پر آپ اگر نظر ڈالیں تو کچھ زیادہ نظر نہیں آئے گی، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کا ایک ادنیٰ عمل پورے امت کے بڑے بڑے اعمال پر فائق ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کمال ایمان تھی، کمال اخلاص تھی، اور اخلاص جو ہے یہ بنیاد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی بنیاد اخلاص نیت ہے، اور اعمال کی بنیاد، حالات کی بنیاد وہ اعمال ہے، یعنی بنیاد اخلاص ہے، اور اخلاص کی بنیاد پر پھر اعمال عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور پھر چھت اور حالات جو ہے وہ اس کی جو اساس ہے وہ اعمال ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، مطلب یہ ہے کہ نیت خالص ہو، اعمال درست ہوں گے، جب اعمال درست ہوں گے تو حالات بھی درست ہوں گے، لیکن اگر نیت میں خرابی ہے، بنیاد میں خرابی ہے، اعمال بھی ایسے ہوں گے، خراب ہوں گے، تو پھر حالات بھی خراب ہوں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے بدلنے کا۔ تنزیل الکتاب، نازل کی گئی ہے یہ کتاب، من اللہ، اللہ کے طرف سے، العزیز جو بڑا غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی ہے، اتارا ہے، الیکا آپ کی طرف، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب القرآن، قرآن کریم، بالحق، حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، پس عبادت کرو اللہ کی، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے عبادت، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ الا خبردار، اللہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الخالص، عبادت خالص۔ اللہ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔